عمل بعد میں. اگر عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو عمل بنتا ہے. عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہے تو بندہ جتنا عمل کرتا رہے اپنے آپ کو محب بھی کہلائے, اپنے آپ کو عاشق بھی کہلائے, اپنے آپ کو بہت بڑا دعوے دار کیوں نہ کہے, اگر اس کے پلے میں عقیدے والی بات ٹھیک نہیں ہے. تلگن کے روشن ضمیروں, رب کا قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جتنے حج کرے, جتنے عمرے کرے, جتنی نمازیں پڑھے, جتنے روزے رکھے, جتنا زکوٰۃ دے, جتنے صدقے کرے, جتنی قربانیاں کرے, یاد رکھیے گا عمل کا دار و مدار عقیدے پہ ہے, عمل کا دار و مدار ایمان پہ ہے, اور ایمان سے مراد عقیدہ توحید ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی یہی کہا گیا عمل کے بارے میں تو پہلے ایمان کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, ایمان کی بات رب کے قرآن نے پہلے کی ہے, عمل کی بات اللہ کے قرآن نے بعد میں کی ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے عقیدہ پہلے عمل بعد میں. عقیدے بندے کا ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا عمل وہ کرتے ہوئے اللہ کی حضور پیش کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا ایک بندے نے ایک صدقہ کیا, کھجور کا صدقہ کیا, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو قیامت والے دن اس ایک کھجور کے صدقے کا ثواب اللہ اسے احد پہاڑ سے بڑھا کے عطا کر دے گا. تو دوستو سرائکی, چلو سرائکی, ہاں جی, جہاں جتھا رب دی توحید دی گل ہے, اگو میرے محبوب دی سنت دی گل ہے, اگو میرے نبی دا طریقہ یاد رکھا ہے. تے میرے نبی نے بیت اللہ کنو گھن کے بیت الخلا تک اپنی امت کو تمام چیزاں سکھا چھوڑیا ہے. کیا کرنا ہے, اٹھنا کیویں ہے, پہنا کیویں ہے, ہاں ہاں والدین دا مقام کیا ہے, بیٹی دا مقام کیا ہے, بچے دا مقام کیا ہے, بچے دا معاملات کیا ہیں, معاشرات کیا ہیں, ایک ایک چیز اللہ دا قرآن دسے دا کھڑے, مٹھے مدنی سوہنے محمد دا مٹھڑا فرمان دسے دا کھڑے. آئیے موضوع دی طرف آواں. اللہ دا قرآن ہے قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگو, اللہ دا قانون ہے, رب نے حکم جاری کیتا ہے, آرڈر جاری کیتا ہے, عبادت اللہ دی کرنی ہے, اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں کرنا. نہ کسی پیر نو, نہ پیغمبر نو, نہ ولی نو, نہ غوث نو, نہ کتب نو, نہ عبدال نو, نہ نوری نو, نہ ناری نو, نہ جگلی کو, نہ گوہی کو, نہ عرشی کو, نہ فرشی کو. وہ میرا بندہ, میرا بانا جدو بھی میری عبادت کرے, خالص عبادت کرنی ہے, میرے نال کسے نو شریک نہیں ہو کرنا. اللہ دا قرآن ہے. او دنیا والو, فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. رلے درمیان دی اندر کہیں کو گھن نہیں آونا. اے میرا پانا, میرا بندہ, جنہیں میں اللہ تے کو نعمتہ خالص عطا کی تھی ہے, جنہیں میں تے کو بندہ خالص بڑھایا ہے, مخلوقات بڑیاں بڑھائیاں نے, ہائے سندے رہ دے 18,000, لیکن علماء نے لکھے دنیا والو اتنی مخلوقاں کے تعداد اللہ ہی جانتا ہے. توجہ کر, اللہ دا بندہ, اللہ نے تے کو بڑھایا ہے, جس ویلے بڑھایا تے تیرے اندر کسے اور مخلوق دا کوئی عضو کوئی نہیں, بلکہ حیران ہو سو قرآن میرے سامنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله
احسن الخالقین۔ او اللہ دا بندہ تک تے صحیح اپنے جسم دے اندر، توجہ میرے وال، قطرے تو خون دا لوتھڑا بڑھایا ہے، خون دے لوتھڑے تو گوشت دی بوٹی بڑھائی ہے، گوشت دی بوٹی تو ہڈیاں بڑھایا نے، ہڈیے دے بعد چمڑا چڑھایا ہے، چمڑے دے بعد 9 مہینے اماں دے پیٹ دی اندر کھواون والا کون ہے، پلاون والا کون ہے، انتظام کرن والا کون ہے۔ توجہ میرے وال، اللہ دا قرآن ہے کہ گل پہ سمجھیں ہے، جدو بڑھایا اللہ ہے، جدو صورت بڑھایا اللہ ہے، ایک ایک چیز تیری برابر بڑھائی ہے۔ توجہ میرے وال، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او نوجوانو توجہ میرے وال، ربیع الاول دے مہینے دی اندر سیرت میرے نبی دی سن، پیغام میرے نبی دا سن، میرے نبی دی ساری سیرت اللہ دا قرآن ہے تے رب دا قرآن ایک ایک مسئلہ تے سمجھے دا ہے، اللہ دا قرآن عقیدہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن عمل بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاشرہ بھی سمجھے دا، اللہ دا قرآن معاملات بھی سمجھے دا۔ یا سیرت میرے نبی دی توجہ کرنا جوانا، اللہ دا در چھوڑ کے کدی غیر اللہ دے دروازے تے نہیں ونجنا، آئے جتنا مرضی شادی نو 10 سال کیوں نہ گزر ونجن، وی نہ گزر ونجن، نہ چھوڑی بلکہ رب دی دربار دی اندر ہر ویلے پڑھدا رہ ونجی، رب حبلی من الصالحین۔ اللہ عمر اتنی تھی گئی ہے لیکن پتر دیون والا تو ہے، آئی اللہ والا دے اے کتی نو بچے کون ہے دیندا، تے لا ٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جان جان کرن بہارا، حیوان تا مگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا۔ یا گل بھی بندے نو سمجھا ونجے تے عقیدہ بڑھویندا ہے۔ آئیے توجہ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ جس ویلے حقوق العباد دی گل لئی ہے، او نوجوانو رب دا قرآن ہے، وبالوالدین احسانا۔ وقت دا تقاضا بھی ہے، معاشرہ میرے تیرے سامنے ہے، او نوجوانو اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا، اتنا اچھا مقامی والدین دا کہ اللہ دا قرآن بولے تے آکے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حیران ہوئے سو علماء میرے نال موجود ہیں، تو آکو سمجھاون لگا وا، فرمایا جیڑے ویلے تیدا پیو تے ماں بڑھڑا تھی ونجے، ہائے ہائے دونوں بوڑھو ہو جائے، او احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا اور بوڑھی ہو جائے، خیال کرنا خیال کرنا۔ اے نوجوانا کدی اماں تے ابا دا سامنے اچا نہیں الاونا، انہاں دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی۔ قرآن ایک ایک گل پہ سمجھے دائی، ولا تنہرہما، پھڑکنا بھی کوئی نہیں، تڑکا بھی کوئی نہیں، ڈانٹ تے ڈبٹ بھی کوئی نہیں، بلکہ اجدا جواب دے کہ تیرے جواب دین دے نال تیرے ماں تے پیو دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے۔ آئے میں کیا کراں، اللہ اللہ میرے سامنے معاشرہ ہے، اج نوجوان اپنے آپ کو بڑا بھی آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ آتا ہے، لیکن ماں کو کتی کھڑا آتا ہے۔ اج نوجوان ابا تے باپ نو پاگل کھڑا سمجھے ہے، آج شادی میں وہی کروں گا جہاں میری چاہت ہے، آج میری زندگی اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ ذرا پڑھتے تھئی ماں دی زندگی نو، ذرا ویکھتے تھئی ماں دی زندگی نو،
لقمہ پا رہا ہے، جس ماں کے سامنے آج اونچی اونچی بولتا ہے، رب دا قرآن آکھے او دنیا والو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ خیال کر ماں باپ دا، خصوصاً ماں دا۔ آئیے میرے ول تکڑا ہے نوجوانوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، یہ میری بات نہیں ہے، رب دے قرآن دی گل نہیں، یہ میری گل نہیں ہے، میرے علماء دی گل نہیں ہے، یہ میرے نبی دا فرمان ہے۔ صحابی آیا ہے پوچھدا سونا کے کرنا، اللہ دے نبی نے فرمایا ماں نال احسان کر۔ پھر آیا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر۔ تیسری واری آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر۔ چوتھی واری میرے مرشد نے فرمایا ابا دا۔ جدوں میں پڑھی آئے تے اللہ دے نبی دا فرمان بھی تے رب دا قرآن برابر گلاں تے کرنا ہے۔ کیوں میرے نبی نے فرمایا خصوصاً ماں، خصوصاً ماں، خصوصاً اماں حملت امہ کرہا۔ اور نوجوانوں جب ماں نے مجھے اٹھایا تھا، آپ کو اٹھایا تھا، 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں سے۔ آج کہتا ہے میری زندگی، میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کروں گا، تم کون ہوتے ہو؟ میں تو اب بڑی گریجویشن کر لی ہے، میں نے یوں کر لیا فلاں کر لیا۔ ہاں جی ویکھ تیری ماں دی زندگی نو تے تیری زندگی جڑی ماں دے پیٹ وچ تیری گزردی پئی ہے، رب دا قرآن بیان پہ کردا ہے۔ حملت امہ کرہا، اور نوجوانوں اماں نے تینوں چکیا تکلیفاں نال۔ میں بھی جنازے پڑھے پڑھائے، میرے اکابرین تجید علماء نے بھی پڑھے پڑھائے، ویکھی آئے۔ میں گیا جنازے پہ، جواب آیا بچہ زندہ ہے ماں مر گئی ہے۔ زندگی کی موت، زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ ادھر دیکھنا بڑی پیاری گل ہے۔ فرمایا جب ماں کو وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو ماں کہتی ہے بس آج کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی، اتنی بڑی تکلیف سن وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے والا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں کی پہلی نظر، ماں دی پہلی نظر پھر آکھن لگ گئی، ماں دی پہلی نظر بچے تے پندی ہے تے پہلے پہلے ماں دی زبان تے یہ جملہ ہوندا ہے میرا بچہ کیسا ہے۔ اگلی گل اے بھی معاشرے دی گل ہے جڑی وقت دا تقاضا تے ضرورت ہے، میرے ول ویکھنا ہے۔ آئے بچی پیدا ہو گئی ہے، پھر بھی ماں کہہ دیے میرے بچے دا کیا حال ہے۔ دوسری بچی ہے، تیسری بچی ہے، او لوگو تیسری بچی یا دوسری بچی پر منہ تو نے خراب کیا ہے لیکن تیری بیوی نے کوئی نہیں، باپ نے خراب کیا لیکن ماں نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماں کے لیے بیٹا ہو پھر بھی اولاد ہے، بیٹی ہو پھر بھی اولاد ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، پانچویں ہو۔ میرے ایک دوست ہیں عالم صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے 11 بیٹیاں دی ہیں۔ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو زبان سے کہتے الحمدللہ۔ تو بھی کہا کر بیٹی آ جائے تو منہ خراب نہ کرنا، جس بیٹے کو تو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کئی بدبختی ہو جائیں، کئی ایسے ہیں اللہ معاف کرے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی بیوی نو ڈیورس دے دیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ تو بچیاں پیدا کرتی ہے۔ آئیے رب کا قرآن ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر۔ آسمان و زمین دا مالک کون؟ ایویں نہیں
کون گونج آوے کون زمین دا مالک کون آسمان دا مالک کون پھر میں کیوں آدھا ہے میری زمین ہے ہاں جی میں تینوں اتھوں لنگھن نہیں گئے بڑا اپنی گڈی میرے راہ تو نہیں تو جڑی ٹپاونی ہے تے کرنی ہے میری زمین ہے تو آدھی میری ہے رب بدا تیری نہیں بولو سارے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر توجہ توجہ رب دا قرآن دے چاواں دھیاں ڈیواں چاواں پتر ڈیواں چاواں دھیاں تے پتر رلا ملا کے ڈیواں چاواں کچھ بھی نہ ڈیواں میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے جملہ بڑا پیارا ہے عقیدے دی گل نہیں اتھائی لکھنی ہے کہ آئے آج میرا کوئی دوست دوسرے مسلک دا تے گل پلو پد کے بنجنا ہے اے گل سن کے بنجنی ہے تے آج تو بعد اللہ دے نال صلح کرنی ہے تے رب کو معافی منگنی ہے پچھلی زندگی شرک و بدعت دی اندر گزر گئی ہے آج گل سمجھ آ گئی ہے اللہ آکھنے چاہتا دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو 36 سال یا 40 سال کے عمر میں دے دوں نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آئیے دنیا والوں بیٹی پیدا ہوئے بیٹا پیدا ہوئے منہ خراب نہیں کرنا توجہ توجہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹا پیدا ہو گیا ماں دی پہلی دل دی تمنا ہو دیئے بتاؤ میرا بچہ کیسا ہے میری بچی کیسی ہے میری بچی کیسی ہے سنیے گا نوجوانوں ونجنا آج اماں کو لو پوچھنا ہے جس ویلے ماں دی نظر بچے یا بچی تے پندی ہے تے ماں ودا حمل دیا تکلیفاں بھولوینی ہے ماں ودا حمل دیا تکلیفاں بھول جاتی ہے پھر اس کی ساری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے آج تو کہتا ہے میری زندگی کے فیصلے میں کروں گا نہیں نہیں قرآن کہتا ہے مادہ خیال کر وَوَدَعَتْهُ كُرْهَا ماں نے تجھے جنم دیا تکلیفوں کے ساتھ یہاں تک کوئی نہیں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا پھر تیری پرورش کرتی رہی تیری انگل سے پکڑ کے تجھے چلاتی رہی تجھے دودھ پلاتی رہی ہے گرمی دا موسم ہے یا سردی دا موسم ہے تے پیشاب کر دیتا ہے جگہ ٹھنڈی ہو گئی ہے ماں اس ٹھنڈی جگہ تے خود سم گئی ہے میرے بلوے کھڑا ہے توجہ توجہ تو تیسرا چوتھا دن ہے تو نہیں کھاتا ماں بھی پریشان ہے باپ بھی پریشان ہے بچہ کھاتا کیوں نہیں ہے اگر تیرا کوئی معدہ خراب ہو جائے تیرا پیشاب پخانہ گڑبڑ ہو جائے پھر بھی ماں باپ پریشان ہے اگلی گل بڑی پیاری ہے جو یہاں لگنے والی ہے یہ اردو میں کہوں گا اے اللہ دا بندہ نوجوانہ جب تو چھوٹا تھا جب تو بچہ تھا تیرا پیشاب بند ہو گیا تیرے پیشاب بند ہونے پر بھی تیری ماں پریشان تھی تیرا باپ پریشان تھا روتے رہے آئے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہے ہاسپٹل میں جاتے رہے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا آج تو کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں چودھری بن گیا مال آ گیا اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا نہیں 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 تو کون ہوتا ہے تیرے لیے تو حکم ہے گردن جھکا دے اماں کے سامنے ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ایک گل میری نہیں ہے امام الانبیاء نے فرمایا آئیے سنیے گا فرمایا دنیا میں ماں باپ راضی رب راضی ہو گیا جس پہ رب راضی ہو گیا وہ دے بیڑے پار ہو گئے اگر ماں باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہوگا اور نوجوانوں اگر کوئی بیٹھا ہے کسی نے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آج اللہ کا قرآن سن کر شامی شام جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ایک مرتبہ معافی مانگنا تیرا کام ہے رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے جی اللہ اللہ وقت کا تقاضا ہے بیٹی بڑی ہو گئی اس نے بھی کہا میرا فیصلہ میں خود کروں گی بیٹا کہتا ہے میں بھی آپ کروں گا عجیب عجیب واقعات ہم سنتے رہتے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں
نیوز پہ آتے رہتے ہیں، ہمارے علماء کی طرف آتے رہتے ہیں. میرے سامنے کئی واقعات ایسے ہیں، ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے ماں کو مارا ہے، کسی نے باپ کو مارا ہے. اچھا جی، آدھا گھنٹہ ہور لاؤ. ہاں جی، مغربین پڑھنا گھنٹہ. ہاں جی بیٹھے ہیں نا، اٹھ تو نہیں گئے. سارے حضرات بیٹھ کے جانا. تلگنگ کے لوگ مہمان نواز ہیں، میاں والی کے لوگ مہمان نواز ہیں، چکڑالا کے لوگ بھی مہمان نواز ہیں. یہ سارے دوست مہمان نواز ہیں اور عظیم مہمان کی آمد ہے. اسیر توحید و سنت، اسیر ناموس صحابہ، وکیل صحابہ و اہل بیت، میری مراد استاد العلماء، استاد الخطبہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. کوئی ایک بندہ نہ جائے ان کا خطاب سنے بغیر. بیٹھے گے نا سارے؟ آئیے نوجوانوں، یہ میسج گلی گلی پہنچانا ہے، کریا کریا پہنچانا ہے، نگر نگر پہنچانا ہے کہ ماں باپ کا مقام اونچا ہے. قرآن میرے سامنے ہے، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، دونوں بوڑھو ہو جائے، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا یا بڑھیا ہو جائے، ولا تقل لہما اف، ان کے سامنے ہوں تک نہیں کرنی، اف تک نہیں کرنی. کیا مانا؟ میری ماں نے مجھے بلایا، بیٹا عمر آگے سے ہوں نہیں کرنا بلکہ جی جی کر کے جواب دینا ہے. ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی کوئی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، ایسا جواب دینا ہے ماں باپ کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے. جب میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے سکھایا، ایسے جواب دینا ہو نوجوانوں، ایسے جواب دینا ہے جیسے میرے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا. آئیے دنیا والوں، جب اللہ کے پیغمبر نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا یہ خوبصورت جملے ہیں. علماء جانتے ہیں یا آج باپ نے شروع کی بات، بیٹے نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بات ملے اللہ کے قرآن سے یا بات ملے حضور کے فرمان سے. قرآن نے سکھایا ہے باپ شروع کرے گفتگو ایسے کرے جیسے ابراہیم نے کی ہے، بیٹا گفتگو شروع کرے ایسے کرے جیسے یوسف نے کی ہے. بڑی بات کر گیا ہوں لیکن موضوع کی بات کرتا چاہتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا حضرت ابراہیم نے، پتر پیارے بیٹے، نیند میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا کہتا واہ ابا جی کیا ہی خواب دیکھا. لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ہے فلاں ہے. لیکن قربان حضرت اسماعیل کے جواب کو اور تلگن کے روشن ضمیروں نوجوانوں، اللہ نے باپ کے سوال کو، بیٹے کے جواب کو قرآن بنایا، میرے نبی پہ اتارا، قرآن بنا کے اتار کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے. ایسے بات کرنی ہے. کہنے لگے ہیں افعل ما تؤمر، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ
انشاءاللہ تو مجھے صدر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پاپا نے پکڑی انگل، لے گئے، اللہ آپ کو لے جائے۔ وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری نہیں چلدی، شاعر بولدا تے آدا ہے ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، اینو کوہن دے کیتے ول ول تیری تیز کیتی میں دھارے۔ کل اسماعیل تے کیوں نے ہو چلدی کر حال اپنا اظہارے، تے کل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے۔ تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا، کل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا، اے دھار میری ہو صاف گئی کیویں منا حکم تو آدا۔ تو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ، تہاڈی منا چلو کہیں تو خیال آیا جو میری صحیح نکل ونجے لگاؤ نعرہ میرے کو سا کڈو میں ہی بندہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مفتی محمد عمر رحمانی صاحب، سرمایہ ارشاد جمعیت ارشاد توحید و سنت۔ ہاں جی یا تا گلوت کرے نے کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، چھری چلتی نہیں جدو تک اللہ دا بولو حکم نہ ہوئے، پانی ڈوبے دا نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے، بھا جلے دی نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے۔ ہر چیز اللہ دے حکم دی پابند دنیا والو، لیکن حضرت اسماعیل نے کتنا سونا جواب دیتا ہے، ابا جی کر گزار کر گزار۔ یہاں علامہ اقبال بھی بول پڑے اور کہنے لگ گئے او دنیا والو، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اما ہاجرہ دی گود اندر حضرت اسماعیل جو پلدے رہ گئے، پرورش جو اما کریں دی رہ گئی ہے۔ او دنیا والو توجہ کرائے، نوجوانوں کتنے بندے ہیں بیٹھے ہو، اج وعدہ کر کے بننا ہے آج کے بعد ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے، اماں کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے، ابا کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے۔ میرے نبی نے اپنے زمانے میں بتایا، آ گئی ماں، کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا آئی ہے، کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں آئی ہے۔ اور نوجوانوں یوں ہی اللہ کے نبی کے کان مبارک میں ماں کا نام گونجا۔ میرے نبی نے پوچھا کون ہے، تے جواب آیا حلیمہ ہے۔ توجہ توجہ، حلیمہ دا نام میرے محبوب دے کان مبارک دے اندر جو گونجا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل دی کملی اما دے پیرے تلو بچھاری تھی ہے، اما آئی بیٹھی ہے اللہ دے محبوب محو گفتگو نے۔ توجہ توجہ، تے مادہ ہوندا کسے صحابی نے پوچھ کی داؤ سی اما حلیمہ حضور دا بچپن تا دساوے ہاں، حضور دا لڑکپن تا دساوے ہاں، تے ماں بولیو سی جواب دیتے ہو سن، تے اللہ والا محبت دی اندر آدھا کھڑا ہے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولینی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے، تے انگلی نہ پاکے تے بیڑھے دی اندر خدا دے سجن نو ٹرے دی ہو سے، تے تھوڑی ہلا کے تھوڑی ہلا کے خدا دے سجن نو منے دی ہو سے۔ اما حلیمہ تیرے مقدر تو قربان۔ توجہ توجہ، جس ویلے اما ونجن لگی ہے، اما جانے لگی، میرے محبوب نے بڑے قیمتی تحفے دیے۔ آئیے آئیے نتیجہ، دودھ پلاون والی
मां दी रिस्पेक्ट, दुध पिलावण वाली मां दी कदर, दुध पिलावण वाली मां दी इज्जत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खड़े करे ने जिस मां ने तेकू मेकू पेट च चाया है उसका कितना मकाम हो सी। हाँ जी, दूध पिलाने वाली मां की कदर इतनी हो रही है कि मुजम्मिल की चादर बिछ जाती है, मुद्दस्सिर की कमली बिछ जाती है। जिस माँ ने मुझे उठाया, जिस माँ ने मेरे लिए इतने जतन किए, जिस माँ ने वज़ा हमल की तकलीफ बर्दाश्त की, जिस माँ ने मुझे और आपको दूध पिलाया, जिस बाप ने तेरे लिए तगारियां उठाई। हाँ जी, मुल्क से बेमुल्क हुए। परसों की बात है, हमारे मुल्तान के करीब, बल्कि खानपुर की बात है। बाप आया है बाहरले मुल्क से, बेटा खुशियां मनाते हुए लेने के लिए चला गया। जो ही एयरपोर्ट से रिसीव किया, गाड़ी में बैठे हंसते मुस्कुराते आ रहे थे, पता नहीं चला आगे गाड़ी लगी, वहीं दोनों बाप और बेटे दोनों की डेथ। हाँ जी, ये बाप तेरे लिए तगारियां उठाए, तेरे लिए मजदूरियां करे, मुल्क से बेमुल्क हो, करिया से बेकरिया हो, बस्ती से बेबस्ती हो, कभी किधर मजदूरियां कर करके कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचे बोलता है, कोई दड़का देता है, कोई डांट, कोई डबट करता है, कोई क्या करता है। बेचारा हर चीज बर्दाश्त कर करके, जमा पूंजी कर करके बाप तेरे लिए बहुत कुछ करके तुझे पढ़ाता भी है, ये तालीम दिलवाता है, कभी किस स्कूल में, कभी किस कॉलेज में, कभी किस यूनिवर्सिटी में, और तेरे लिए मकान बनाता। तेरे लिए अभी रिश्ता ढूंढने की बारी आई और तूने कहना शुरू कर दिया, तू कौन होंदा मेरी जिंदगी दा फैसला करने वाला, मैं अपनी जिंदगी दा खुद मुख्तियारा, मैं खुद फैसला कर सकता अपनी चॉइस को। और नौजवानों, अगर कोई सुन रहा है, अपनी चॉइस को, अपनी उमंग को, अपनी उम्मीद को, अपनी तमन्ना, उम्मीद तो नहीं कहूंगा, तमन्ना जो तूने दिल में बसाई हुई है, ये हो फला हो, इन सारी चॉइसों को माँ बाप के कदमों पे कुर्बान कर देना है और माँ के सामने बैठ जाना है और अम्मा अब्बा से कहना है, अब्बा जी तू जो मेरे लिए फैसला करेगा मुझे मंजूर है। माँ से कह दे, अम्मा जी तू मेरे लिए जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। खुदा की कसम, ये काम दुनिया में जमीन पे तुम करो, अर्शे बरी से रब्बे मोहम्मद रहमते तेरे ऊपर बरसाएगा।